السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر سورہ انفال کی پہلی 4 آیات کا ترجمہ، ان کے معنی اور مطالب اور ان کی تشریح پر ہوگا۔ اس سے پہلے سورہ انفال کا مختصر سا تعارف وہ ہو چکا ہے اور وہ یقیناً آپ نے سن بھی لیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا۔ تو اب ہم ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سورہ انفال کے شروع میں مال غنیمت کے بارے میں سوال کا ذکر ہے۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف یہ پچھلے لیکچر میں ہو چکی ہے، اور مال غنیمت اور مال فیع میں فرق، اس پر بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یسألون کا سوالیہ انداز ہے، اردو میں ہم سوال کہتے ہیں، سوال اصل میں عربی کا لفظ ہے۔ تو یسألون کا، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ انل انفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل، فرما دیجئے، الانفال للہ، مال غنیمت اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور اس کے رسول کے لیے۔ یعنی یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تمہیں فتح حاصل ہوئی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ مال غنیمت بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ ہاں، اس نے کرم کیا، اس نے مال غنیمت میں سے 4 حصے تمہیں عطا کی۔ تو انہیں پہلا حکم یہ، قل الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، پس تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ آپس میں نہ الجھو کہ کس کا کتنا مال ہے، کس کے حق میں کتنا مال آتا ہے، اس بارے میں نہ الجھو۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے درمیان اصلاح کر لو، آپس کے تعلقات کو درست کر لو۔ خبردار تم نے مال غنیمت کے بارے میں جھگڑا بھی کیا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اس معاملے میں تم اللہ کی اطاعت کرو، بلکہ ہر معاملے میں تم اللہ کی اطاعت کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، آپس کے تعلقات درست رکھو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومن ہو۔ یہ پہلی آیت تھی۔ اب دوسری آیت، اس میں اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا گیا۔ جیسا کہ آپ نے جو تحریری طور پر آپ کے پاس لیکچر آیا تھا، اس میں آخر میں وہ اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا گیا تھا کہ اس کے شروع میں مومنوں کی صفتوں کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے ان کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ انما المؤمنون، کہ بے شک مومن تو وہ ہیں، الذین، وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، ذکر اردو میں ذکر ہم بولتے ہیں، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجلت معنی ڈرنا، قلوبہم قلب، دل کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کب ڈر جاتے ہیں؟ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وَإِذَا، جب تُلِيَتْ، تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتہ، اس کی آیتوں کی، تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اس دوسری آیہ مبارکہ میں مومنوں کی ایک تو اس صفت کو بیان کیا گیا، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات کی وہ تلاوت کرتے ہیں ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یہ تیسری صفت یہاں پر بیان ہو رہی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہمیں بھی پیغام دیا گیا کہ اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو ہمیں نماز قائم کرنا چاہیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفت ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت ہو، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے بیان ہو رہا ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا،
جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، اور ان کے لیے رب کی بارگاہ میں بڑے بڑے درجات ہیں، ومغفرہ، اور مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق بھی ہے۔ تو یہ سورہ انفال کی یہ پہلی 4 آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے بارے میں فرمایا کہ خبردار، تمہارے دلوں میں مال کی حرص، مال کا لالچ نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ اس کے رسول کا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں 4 حصے تمہیں عطا کر دیے۔ اور پھر اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا گیا کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے دلوں میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب لوگ ایسا کرنے لگ جاتے ہیں یہی سچے مومن بن جاتے ہیں۔ تو یہ پہلی 4 آیات تھیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 15، پھر اس کے بعد آیت نمبر 45 تا 48 انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔